صدر آصف علی زرداری کی برمنگھم آمد کے موقع پر وہاں پر پاکستانیوں نے مظاہرہ کیا ہے، احتجاج کیا گیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کو ایک جلسے سے بھی خطاب کرنا تھا جہاں پر کارکنوں کی جانب سے بھی احتجاج کیا گیا۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے مرتضیٰ علی شاہ سے۔ مرتضیٰ بتائے گا کہ جلسے سے خطاب ہو گیا ہے، ابھی جلسہ جاری ہے یا پھر ختم ہو گیا ہے؟ جی جلسہ ابھی 3 منٹ پہلے ختم ہوا ہے۔ مرتضیٰ کیا احتجاج کیا گیا؟ یہاں پہ کارکن موجود تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی ہوں گے؟ جی ہال پورا بھرا ہوا تھا، اس میں جو ہی ان کی تقریر شروع ہوئی اس کے 10 منٹ کے بعد پہلے بد انتظامی پیدا ہوئی جب 4 جوان لڑکے کھڑے ہوئے وہ گو زرداری گو کے نعرے لگاتے ہوئے ہال سے باہر نکلے، اور پھر ابھی سے 10 منٹ پہلے اسٹیج کے بالکل قریب ایک کو بزرگ آدمی تھے، ان کو آپ کہہ لیں کوئی 60-65 سال ان کی عمر ہوگی، وہ انہوں نے پھر زرداری صاحب ایک پوائنٹ بنا رہے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی فلسفی پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے اور کس طرح جیل جانا ان کے لیے ایک تمغہ امتیاز ہے۔ اس سٹیج پہ بابا جی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بہت تیزی سے سٹیج کی طرف بڑھنے کی کوشش کی اور انہوں نے کوئی آبجیکٹ سٹیج کی طرف پھینکا ہے، یہ ایگزیکٹلی جوتا نہیں تھا، لیکن اس کے فوراً بعد سیکیورٹی سروسز پیپلز پارٹی کے جو اپنے یونٹ کے لوگ تھے اور برٹش پولیس تھی وہ بابا جی کو وہاں سے باہر لے گئے۔ مرتضیٰ احتجاج کرنے والے لوگ کون تھے جن بابا جی کا آپ ذکر کر رہے ہیں سیکیورٹی والے لے گئے، ان کے بارے میں پتہ چل پایا یہ کون تھے؟ جی باہر آ کے بابا جی سے میری ابھی 1.5 منٹ پہلے ان سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ میرا احتجاج ہے کہ پاکستان میں اس وقت بڑی ابتر صورتحال جاری ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا ہال میں آنے کا مقصد تھا ہی یہ کہ میں اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرا کہ آصف علی زرداری کو اس وقت پاکستانی عوام کے ساتھ ہونا چاہیے، یورپ کے دورے پہ اور جہاں پہ پارٹی کارکنوں سے خطاب نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا مرتضیٰ یہ بتائیے، اس سے پہلے بھی جب آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ تقریباً 400 افراد اس وقت اس ہال کے باہر موجود ہیں، جو مظاہرین ہیں وہاں پر موجود ہیں، کیا ایسی صورتحال ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی؟ کیا اس کی سیکیورٹی جو ہال کے اندر کی سیکیورٹی ہے اس کی ذمہ داری کس کے اوپر جاتی ہے؟ یہ ہال کی سیکیورٹی پہ جو وہ بیسکلی جو ہال کی جو انتظامیہ، یہ بہت بڑا کنونشن سینٹر ہے جس میں آپ کہہ لیں کہ اگر اس کے سارے ہالز اگر آپ ملا دیں تو 40-45 ہزار بندے کو وہ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، اور پھر یہاں پہ انٹرنیشنل لیول کی کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر۔ سیکیورٹی ان کی ذمہ داری تھی، سیکیورٹی پولیس کی ذمہ داری تھی، اسی کی وجہ یہ ہے کہ ہال کے اندر موبائل فونز الاؤڈ نہیں تھے، کوئی میٹل آبجیکٹس الاؤڈ نہیں تھے، کوئی بھی ہارڈ آبجیکٹ آپ جسے کہہ سکتے ہیں وہ الاؤڈ نہیں تھے، تو وہاں پہ لوگ صرف آپ کہہ لیں کہ اپنے کپڑوں میں جا رہے تھے، ایون کہ جو اسٹیل کے جو پینز اور وہ پینسلز تھے وہ بھی پولیس باہر وہ لوگوں سے لے رہی تھی۔ اچھا مرتضیٰ، جیسا آپ نے خود کہا کہ ادھیڑ عمر جو شخص ان کا یہ کہنا ہے وہ احتجاج ریکارڈ کرانے آئے تھے، آپ نے کہا کہ جوتا نہیں پھینکا گیا، کیا چیز پھینکی گئی صدر آصف علی زرداری کی طرف؟ وہ بابا جی کس طرح سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہ رہے تھے؟ بابا جی نے اب میں تو اسٹیج سے بالکل پیچھے تھا، وہ اسٹیج کے بالکل فرنٹ روز میں بٹھائے ہوئے تھے اور وہاں پہ وہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو پیپلز پارٹی نے آج صبح 11-12 بجے سے وہاں بٹھا دیا تھا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ پورا وقت نعرہ بازی کرتے رہیں گے پیپلز پارٹی کی سپورٹ میں، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ ہم وہ دوسرے وہ اسپیچ میں دوسرے مطلب وہ نوٹس لینے میں جیسے میں آگے تو نہیں گیا، لیکن وہ صرف میرا خیال ہے ودن 20 سیکنڈ یہ پورا کام ہوا، وہ آگے انہوں نے کچھ میرا خیال ہے کوئی پین یا پینسل تھا۔ مرتضیٰ جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ اگلی قطار میں ہی اٹھے ہوئے تھے بابا جی، یہ بتائیے گا پولیس ان کو لے گئی ہے، اب تو پولیس نے کیا رجسٹر کیا ہے؟ اب کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا پولیس کا کیا کہنا ہے؟ پولیس سے ان کو باہر لے جا کے ان کو کوشچن کیا اور چھوڑ دیا۔ اچھا مرتضیٰ یہ بتائیے کہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ انگلینڈ کے اندر یونیورسٹیز کے اندر ایسے مظاہرین وہاں پر اکثر مظاہرہ کرتے ہیں، لوگوں کی طرف ہوٹنگ بھی کرتے ہیں، نعرے بازی بھی کرتے ہیں، عام طور پر ایسی صورتحال میں انگلینڈ کی پولیس کیا کرتی ہے؟ بس اس میں بابا جی کو انہوں نے یہی کیا، انہوں نے ان کو کوشچن کیا کہ آئندہ فیوچر میں آپ ایسی حرکت نہ کیجیے گا، اور ودن 1 منٹ ان کو چھوڑ بھی دیا۔ مرتضیٰ یہ جن بابا جی کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کیا وہ ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں؟ وہ چلے گئے ہیں؟ ان کے بارے میں تھوڑا مزید بتائیے گا، کیا ان سے بات ہو سکتی ہے؟ وہ ابھی سے نکل گئے، ان کو خطرہ یہ تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ شاید اگر وہ پیپلز پارٹی والے چونکہ تقریر ختم ہونے کے بعد ایک دم سارے لوگ باہر نکل رہے تھے، ان کو خدشہ یہ تھا کہ شاید ان کے لیے کوئی ہاسٹائل بیہیویئر نہ کیا جائے، لہٰذا وہ یہاں سے نکل گئے۔ مرتضیٰ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں ادھیڑ عمر شخص سے اگلی قطار میں بیٹھے ہوئے تھے، اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کارکن ہوں گے اور بڑے قریب کے ہوں گے جو جہاں تمام صورتحال کو اگلی قطار میں اسی لیے بیٹھے تھے، اب زیادہ ہوگا اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق اور رشتہ بھی ہوگا، کیا کچھ بتا پائیں گے تھے کون یہ، کب سے وہاں پر مقیم ہیں یہ؟ جی جیسا کہ میں نے پہلے کہا ان کا تعلق یہاں لوکل برمنگھم سے ہے، یہاں پہ تقریباً 3.5 لاکھ پاکستانی آباد ہیں، یہ یو کے کا دوسرا بڑا شہر ہے اور پاکستان کی سب سے زیادہ کنسنٹریشن جو ہے نا اسی شہر میں ہے، سو یہاں پہ پیپلز پارٹی کی کافی اچھی مطلب ان کا سپورٹ بیس بہت بہتر ہے۔ آج ہونے والے اس جلسے میں اندازاً کتنے لوگ موجود تھے؟ کتنے لوگوں کی جانب سے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا صدر آصف علی زرداری کے دورہ لندن سے متعلق؟
جی ہال کے باہر جہاں پہ انٹرنیشنل کنونشن سینٹر کے بعد وہاں پہ تقریباً 450-500 لوگوں نے مظاہرہ کیا. شدید برفباری، وہ ڈفرنٹ پارٹیز کے لوگ تھے. جو ہال کے اندر تھا اس میں پولیس سے میں نے ابھی 5 منٹ پہلے ان سے مرتضیٰ ہمارے ساتھ رکیے گا. ہمارے ناظرین اس وقت وہ مناظر دیکھ رہے ہیں جب جلسے کے بعد جہاں پر یہ تھوڑی بہت بدمزگی ہوئی، احتجاج کرایا گیا پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی طرف سے، جس کے بعد صدر آصف علی زرداری یہاں سے روانہ ہو گئے. جہاں پر جلسے کا آج انعقاد کیا گیا، صدر آصف علی زرداری کو خطاب کرنا تھا. خطاب شروع ہوئے ابھی 5 سے 10 منٹ بمشکل ہوئے تھے کہ وہاں پر موجود کارکنوں کی جانب سے، نوجوانوں کی جانب سے احتجاج کے ریکارڈ کرایا گیا، جس کے بعد وہ نوجوان بائیکاٹ کر کے چلے گئے. اور پھر وہاں پر ایک ادھیڑ عمر شخص نے صدر آصف علی زرداری کی طرف کوئی چیز پھینکی. ہمارے نمائندے کے مطابق پین یا پینسل ہو سکتی ہے جو صدر آصف علی زرداری کی طرف پھینکی گئی. اگلی قطار میں یہ بابا جی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ وہ اسی مقصد کے لیے یہاں آئے تھے کہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکیں کہ آصف علی زرداری صدر مملکت پاکستان کو فکر میں ہے تو ملک میں ہونا چاہیے، نہ کہ برطانیہ کے دورے پر، اور یورپ میں اس طرح سے ان کی موجودگی ضروری. یہ وہ مناظر جب صدر آصف علی زرداری وہاں سے یہ تمام مزگی ہونے کے بعد فوری طور پر جلسہ ختم کر دیا گیا، تقریر ادھوری چھوڑ کر یہاں سے روانہ ہو گئے. صدر آصف علی زرداری کو پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے خطاب کرنا تھا، جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا، لیکن صدر آصف علی زرداری کے اس دورے سے متعلق پہلے یہ احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا تھا. چھوٹے چھوٹے جلسے جلوس وہاں موجود پاکستانی ان کا انعقاد کر رہے تھے. آج پیس کنونشن سینٹر کے باہر بڑی تعداد میں مظاہرین موجود تھے تاکہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکیں، اور وہ ہال جہاں پر یہ جلسہ ہو وہاں پر بھی احتجاج ریکارڈ کرایا گیا. صدر آصف علی زرداری کی جانب اگلی قطار میں بیٹھے ایک ادھیڑ عمر شخص کی جانب سے کچھ چیز بھی پھینکی گئی، اور اس شخص کا یہ کہنا ہے جیو نیوز کے نمائندے مرتضیٰ علی شاہ سے گفتگو میں کہ وہ صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے مقصد سے ہی اس جلسے میں آئے تھے. مرتضیٰ علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے. مرتضیٰ بتائیے گا، پیپلز پارٹی کے وہاں پہ اسپوکس پرسن بھی موجود ہوں گے، ان کا کچھ کہنا ہے آج ہونے والے اس جلسے سے متعلق؟ وہ مطمئن ہے کہ جیسا جلسہ وہ چاہ رہے تھے ویسا ہو گیا ہے؟ میں آپ کو یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ فرسٹ آف آل تو پیپلز پارٹی کی جو امید تھی کہ وہ تقریباً 6-7 ہزار بندے کو اکٹھا کر دیں گے، وہ ڈفرینٹ لیڈرز ڈفرینٹ پریس کانفرنسز میں اور میڈیا سے انٹریکشن میں وہ یہ کہتے تھے کہ 3,000 لوگ ہال کے اندر ہوں گے اور ایٹ لیسٹ 3,000 یا اس سے زیادہ باہر ہوں گے. لیکن یہ چیز مٹیریلائز نہیں ہو سکی. ہال کے اندر پولیس نے 5 منٹ پہلے مجھے فکر کہ انہوں نے کاؤنٹ کیا 2400 لوگ تھے، اور ہال کے باہر کوئی ایک بھی موجود نہیں تھا. اچھا مرتضیٰ، ابھی مزید صدر آصف علی زرداری کی کیا مصروفیات رہیں گی؟ اور یہ بھی ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت بڑی سپورٹ یہاں پر موجود ہے، کارکن ہے، کس حد تک ان میں ہمیں تضاد نظر آتا ہے اس دورے کو لے کر؟ کتنا ریزسٹنس موجود ہے صدر آصف علی زرداری کے اس دورے کو لے کر؟ دیکھیے، جس طرح سے پورا ایک ماحول بن گیا تھا پاکستان میں، جو فلڈز آ گئے، اور پھر اس سے پہلے بھی ایون کہ ڈیوڈ کیمرون کے بیان کے حوالے سے پاکستان میں ان سائڈ پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ آف پاکستان بڑی ایک مطلب ریزسٹنس کا لیول بہت آیا تھا کہ زرداری صاحب کو یہ دورہ کینسل کرنا چاہیے، ڈیوڈ کیمرون سے نہیں ملنا چاہیے. اور پھر پاکستانیوں کا موقف یہ تھا کہ اگر وہ ایک دفعہ فرانس تک آ گئے وہ وہیں سے واپس چلے جائیں، چونکہ اس وقت تک کلیئر ہو گیا تھا پاکستان میں کہ فلڈ کس حد تک جو ہے نا وہ نقصان کر رہے ہیں. 4 ملین لوگ اس سے وہ متاثر ہوئے ہیں، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، بڑی ابتری کی صورتحال ہے. تو یہ بہت بڑا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے کہ آج کے جلسے میں یہ صرف آپ سمجھ لیں کہ 2,500 کا یہ جو ٹرن آؤٹ تھا. ادروائز پیپلز پارٹی کے پاس عام حالات میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 10-15 ہزار جمع کر سکتے ہیں. اور اسی برمنگھم کی سٹی میں ایک بہت چھوٹی پارٹی ہے کشمیری، جنہوں نے آج سے 2.5 مہینے پہلے یہاں پہ 7,000 لوگ اکٹھے کر لیے تھے. تو ایک پنک پارٹی کے لیے کہ جس کی ہاف آف دی کیبنٹ. اچھا مرتضیٰ بتائیے گا، بلاول بھٹو زرداری کی موجودگی بھی کہیں رہی؟ وہ تردید تو کر چکے ہیں، سیاسی کیریئر کا آغاز نہیں ابھی کر رہے، تعلیم جاری رکھیں گے، ان کی موجودگی بھی کہیں تھی؟ آخر پیپلز پارٹی کے کارکن موجود تھے، پیپلز پارٹی کی قیادت تھی اور وہ چیئرمین ہے. جی، آج اسٹیج پہ آصف علی زرداری کے ساتھ موجود تھی. بلاول بھٹو زرداری انہوں نے ہائی کمیشن آف پاکستان میں ایک فلڈ ریلیف ایفرٹ لانچ کی ہے، اور جس میں آصف علی زرداری نے اپنی تقریر کے دوران بھی کہا کہ وہ 50 لاکھ روپیہ اس ریلیف فنڈ میں دیں گے. 20 لاکھ بختاور کی جو اپیل ہے اس کے لیے، 20 لاکھ بلاول کے لیے، اور 10 لاکھ پرائم منسٹر کی جو اپیل ہے فار دی ریلیف آف فلڈ وکٹمز ان کے لیے. بہت شکریہ مرتضیٰ علی شاہ. برمنگھم میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جلسے کا انعقاد کیا گیا جس کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے صدر مملکت نے وہاں پر خطاب کرنا تھا. صدر آصف علی زرداری کے وہاں پہنچنے کے بعد خطاب شروع ہونے کے کچھ منٹ میں وہاں موجود کارکنوں کی جانب سے احتجاج ریکارڈ کروانا شروع کر دیا گیا. گو زرداری گو کے نہ صرف نعرے لگائے گئے بلکہ ایک ادھیڑ عمر شخص نے کوئی چیز بھی صدر آصف علی زرداری کی جانب پھینکی اور ان کا کہنا تھا کہ وہ صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے ہی اس جلسے میں پہنچے. صدر آصف علی زرداری فوری طور پر جلسہ ختم کرنے کے بعد تقریر ادھوری چھوڑ کر روانہ ہو گئے.
बुलेटिन में और भी अहम खबरें शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया न्यूज अपडेट।